شاہ صاحب، اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان جناب قاری حافظ محمد مستقیم خان مستقیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سنگل اور نعت پیش کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے شاعر۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ تھوڑا اونچا ہو جائے گا۔ آپ کے جناب سید منیر شاہ صاحب، اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان جناب قاری حافظ محمد مستقیم خان مستقیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سنگل اور نعت پیش کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے شاعر۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ تھوڑا اونچا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جگہ ہے نا اپنے منصور کا جگہ نہ ہو تو آگے بھیج دو کچھ لوگ، یا تم لوگ آگے چلے آ جاؤ۔ آگے تشریف لے آئیے۔ آگے آ جاؤ بیٹا۔ آگے والے حضرات کی درخواست تھوڑا سا تو آگے آئیں۔ ماشاءاللہ یہ جلوگاہ بہت بڑھ چکی ہے۔ پیچھے آنے والوں کو موقع مل جائے۔ اللہ اللہ۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ یہ محفل آسمان ولایت کے درخشندہ ستارے کے عرس مقدس کی محفل ہے، اور اسی جلوں میں عظمت اولیاء کرام کے بیان اور دلوں میں جاگزی کرنے اور کرانے کی محفل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے پیشوا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کی کتب پڑھی، تو ان کے اوصاف میں، ان کی عظمتوں میں سے پہلی عظمت اور پہلا بس یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید تھے، حسنی حسینی سید تھے، اور پھر دیگر کمالات، دیگر عظمتیں آپ کو حاصل ہوتی چلی گئیں۔ اور جو آپ حضرات کا موٹو ہے، جو نصب العین ہے، وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ تو سندل شریف پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2 قرآنی آیات اور 1 حدیث پاک کا ترجمہ بلغ اللہ بکمالی کے سائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا آخری مصرع صلو علیہ وآلہ آقا کی ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آقا کی اولاد، آقا کی آل پر درود پاک ہے۔ یہ 9ویں پاری کی آیت کا ترجمہ آقا کی عظمتوں کے تعلق سے ہے، 11ویں پاری کی آیت کا ترجمہ اولیاء کرام کی عظمتوں کے تعلق سے ہے، اور حدیث پاک آل رسول اولاد بطول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عظمتوں کے تعلق سے ہے، کہ اپنی آل کے بارے میں خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب اہل بیت فقط مات مومنا۔ آخری مضمون اس کا ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ سندل شریف پیش کر کے اجازت چاہیں گے کہ اب اس محفل کو تھوڑا سا مختصر ہونا ہے اور مناسب وقت پر صلاۃ و سلام و دعا خیر پر منتج ہونا ہے۔ درود پڑھ لیجیے بآواز بلند آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بلغ اللہ بکمالی میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔
کہ اس کا چوتھا مصرع درود کا درجہ رکھتا ہے، ہمیں بار بار درود پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ ہے جان سارے جہان کے، وہ ہے جان سارے جہانوں کے، وہ نہیں تو کوئی جہاں نہیں، صلوا علیہ وآلہ وہ ہے جان سارے جہانوں کے۔ بندش کے طور پہ حدیث قدسی کا مضمون پیش کر رہا ہوں۔ وہ ہے جان سارے جہانوں کے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، وہ ہے جان ساری جہانوں کے، وہ نہیں تو کوئی جہاں نہیں، صلوا علیہ وآلہ یہ انہی کی محفل خاص ہے، یہ انہی کی آپ کے پیشوا رحمت اللہ علیہ بھی کسی سے نہیں ڈرے، اور یہ ولی کی صفت ہوتی ہے، اور اسی صفت کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، صلو علیہ وآلہ
اپنے منگتوں کا پاس ہے، یہ انہی کی محفل خاص ہے، جنہیں اپنے منگتوں کا پاس ہے ولی کی شان قرآن میں ہے، ولی کی شان قرآن میں، انہیں خوف ہے نہ ہراس ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ عظمت اہل بیت کے تعلق سے آقا کی حدیث پاک کا ترجمہ اور استنباط سن لیجئے، صلو علیہ وآلہ، وہی رب کا بندہ خاص ہے، وہی رب کا بندہ خاص ہے، جو فدائے آل رسول ہے، جو فدائے آل رسول ہے، وہی اولیاء کو عزیز ہے، وہی اولیاء کو عزیز ہے، وہی مصطفیٰ کو قبول ہے، بلا والعلا بکمال ہے، کشف الدجا بجمال ہے، حسنت جمیع خصال ہے، صلو علیہ اس محفل خصوصی کے تعلق سے عارفانہ کلام کے 6 مصرے پیش کر لوں، اس کے جو آخری 2 مصرے ہیں اس میں آپ کا نصب العین آئے گا، جو کو میں آپ حضرات سے سنا اور جو آپ کی کتب کو پڑھا، دیکھیے آپ محسوس کریں گے ہمارا نصب العین بیان ہو گیا ہے۔ درود پڑھ لیجئے باوات کو۔ فیض آقا سے یہ اعزاز ہے، دیوانوں کے فیض آقا سے، فیض یہ اعزاز ہے، دیوانوں کے ٹکڑے بٹتے ہیں، تبرک میں گرے بانوں کے ٹکڑے بٹتے ہیں، تبرک میں گرے بانوں کے، ان کے
جاتے ہیں یہاں جانوں کے نظر تو کیے جاتے ہیں یہاں جانوں کے مستقیم کے سناخات بھلا کیا ہوں گے ہاں سناخاں ہیں مگر ان کے سناخانوں کے ہاں سناخاں ہیں مگر ان کے سناخانوں کے سندر شریف پیش کر رہا ہوں درود پاک کرنا دل بھرے مجتبیٰ کا سندر دل بھرے مجتبیٰ کا سندر ہے دل بھرے مجتبیٰ کا سندر ہے عاشق مصطفیٰ کا سندر ہے عاشق مصطفیٰ کا سندر ہے نام صدیق جس نے پایا تھا نام صدیق جس نے پایا تھا اس کے صدق و صفا کا سندر ہے اس کے صدق و صفا کا سندر ہے بات خوبصورت شعر حضرت حامد صاحب نے فرما دیا زبان کا بھی لطف ہے اس میں میں یہ تمہید پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ حضرات کا توجہ خصوصی ہو جائے زبان کا بھی لطف لیجئے اور مضامین کا بھی لطف لیجئے بہت خوبصورت شعر آ رہا ہے مستند جس کی ہے شہنشاہی اجتماع زدین دیکھیے اور پھر اس میں عظمت کا پہلو دیکھیے مستند جس کی ہے شہنشاہی ایک ایسے گدا کا سندر ہے ایک ایسے گدا کا سندر ہے ایک ایسے گدا کا سندر ہے دائرہ فیض کا ہے جب تو مرکز ارتقاء کا سندر ہے مرکز ارتقاء کا سندر ہے مرکز ارتقاء کا سندر ہے عرفان کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اسی موضوع پہ بہت خوبصورت تقریر لکھی فاضلانہ تقریر کی باچا صاحب شاہ صاحب نے اب اسی تعلق سے مضمون سن لیجیے جس نے بخشا
مزاج عرفانی جس نے بخشا مزاج عرفانی اس مزاج آشنا کا سندر ہے جو آشنا ہوتا ہے جو خوگر ہوتا ہے وہی بخشتا ہے پھر سنیے شیخ کو جس نے بخشا مزاج عرفانی اس مزاج آشنا کا سندر ہے اس مزاج آشنا کا سندر ہے جس کی ہر ایک ادا تھی حق آگا جس کی ہر ایک ادا تھی حق آگا اس کی ہر ایک ادا کا سندر ہے اس کی ہر ایک ادا کا سندر ہے آپ کی سیرت کا پہلو آخری شعر پیش کر رہا ہوں جس نے صدمے اٹھا کے افنا کیا جس صدمے اٹھا کے افنا کیا اس کے صبر و رضا کا سندر ہے اس کے صبر و رضا کا سندر ہے مطلب سن لیجیے جس نے حامد کو کر دیا حامد جس نے حامد کو کر دیا حامد یہ اسی پیشوا کا سندر ہے یہ اسی پیشوا کا سندر ہے عاشق مصطفیٰ کا سندر اچھا یہ جو رکھا ہے یہ تو 4 بجے رات کو راستے پر جس کو تھا ہر ایک راستے پر جس کو یہ اسی رہنما کا سندر ہے یہ اسی رہنما کا سندر ہے جس نے اٹھا کے افنا کیا جس نے صدمے اٹھا کے افنا کیا اس کے صبر و رضا کا سندر ہے اس کے صبر و رضا کا سندر ہے جس نے حامد کو کر دیا حامد جس نے حامد کو کر دیا حامد اسی پیشوا